نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، ہمارے اپنوں سے متعلق ہے۔ مسجد اور مدرسہ اس سے متعلق اہم نکتہ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کیسا ماحول ہے۔ مساجد اور مدارس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو عام احتیاط سے بھی زیادہ بڑھ کر خوب زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کہیں اپنی غلطی سے خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور دشمن اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر کوئی چوک ہو، خطا ہو، اور ادھر ہم جو ہے حملہ آور ہو۔ لہذا حیرت کی اور عجیب سی بات ہے کہ بہت چھوٹا سا کوئی معمولی بھی واقعہ ہو جائے، بات ہو جائے، تو اس کو سر چڑھا کر جو ہے بڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے زمانے کے سامنے۔ جیسے ابھی چند دن گزشتہ پہلے ایک مدرسے میں 2 بچے آپس میں لڑ پڑے، طالب علم میں۔ استاد کوئی روبوٹ تو ہے نہیں، مشین تو نہیں ہے کہ وہ صبح 7 بجے سے لے کر اور عصر تک صرف بچوں کو دیکھتا ہی رہے، ہر بچے پہ نظر رکھے۔ روبوٹ تو نہیں ہے، نہ وہ کیمرہ ہے کوئی، بس اس سے 2 منٹ چوکتا ہے اور بچے تو بچے ہیں بھائی۔ ایک ماں کتنے بچے سنبھال لیتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیے؟ ایک عورت اس کے 10 بچے بھی ہوں گے سنبھال لے گی، لیکن 15-20 ہوں گے تو ماں بھی چوک جاتی ہے۔ یہ تو پھر استاد ہے۔ اسکول کے ٹیچر دیکھ لیں آپ جا کے، وہ ایک کلاس میں اگر 10-12 بچوں سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں، اور ہوتے ہی ہیں اکثر، آپ دیکھیں وہ ٹیچر نہیں سنبھال پاتی، ادھر کتنے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، ہم اپنے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں 115 بچے ہوتے ہیں ایک کلاس میں، اور ایک کلاس میں نے پڑھائی قرآن ترجمہ تفسیر کی، اس میں 450 لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ پورا وہ آڈیٹوریم اس کو کہتے ہیں، پورا اس کو 10 گنا بڑا کر دیں، اتنا بڑا وہ آڈیٹوریم ہے، اس ایک کلاس ہے، وہ 450 لڑکے لڑکیاں۔ بہرحال استاد روبوٹ نہیں ہے، وہ چوک سکتا ہے، اس سے تھوڑی دیر انسان ہے وہ بھی ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے۔ بچے لڑ گئے، وہ جی کیس پہنچ گیا، SHO صاحب بھرے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور جیسے ان کو پتہ چلا مدرسے کا کیس، سب کو نکال دیا اور فوراً گاڑی لے کے پہنچ گئے مدرسے، اور جی کیا ہو گیا، اور انہوں نے دکھایا کیمرے میں، بھائی بچے لڑے آپس میں، لے جاؤ دونوں کو، کرو جو کرنا ہے آپ نے، ہمارے انتظامیہ کو کوئی مسئلہ تھوڑی۔ تو کہنے کا اور دوسرا یہ بھی احسان فراموشی ہے ہمارے اپنے لوگوں کی کہ ان کا طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہاں کی ماشاءاللہ تازہ اور زبردست گوشت روٹی سب کھاتا ہے، پنکھوں کی ہوا بھی کھاتا ہے، بجلی بھی استعمال کرتا ہے، تپائیاں، ہر چیز، سونے کے لیے جگہ بھی، ہر چیز کئی سال استعمال کرتا ہے، لیکن ان کے والدین کی بھی احسان فراموشی ہے، اور ہمارے نمازیوں کی بھی ہوتی ہے اکثر، کہ اپنے جا کر جو ہے نا دیکھو ایسے FIR کٹوا دیتے ہیں، اور حیرانگی کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی غلط بات ہے کہ ہم لوگ اتنا اللہ کے گھر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے اگر 2 ہاتھ استاد نے لگا دیے تو بھائی اس کو تو نعمت سمجھنا چاہیے کہ میرے بیٹے کو جو ہے انہوں نے انسان بنا دیا۔ یہ انسان بننے کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ان کی شفقت، وہ تو میں نے کل بھی قصے سنا ہے،
اور میرا تو دل بھی یہ چاہتا ہے کہ بغیر بچے کو جو ہے نا، لیکن یہ تو بچے آپس میں لڑے اور ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے. تو بھائی ہم اپنے لوگ تو سمجھدار ہیں نا، ہمیں تو خود سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم اگلے کو موقع نہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو متحد ہو جائیں. ابھی ہم مسجد کے اندر بھی باہر بھی، دینداری کے اندر بھی، دینداری سے باہر بھی، دنیا داری میں بھی، دنیا داری سے باہر بھی، خاندان میں، خاندان سے باہر بھی، گھر میں، گھر سے باہر بھی، ہر جگہ اپنی لوگ بالکل بکھرے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم کس طرف چلے گئے. تو بھائی ہمیں خود جو ہے نا متحد ہونے کی اس وقت اس زمانے میں پرفتن دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سارے آپس میں جڑ جائیں. ان باطل لوگوں کو دیکھیں، ان سے سبق حاصل کریں. تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ایسے اکٹھے ہو کر اپنی کمیونٹی مضبوط بنا کے اور ایسے سینہ تان کے چل رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، حالانکہ ہم الحمدللہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹولیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور ایک جماعت بنی نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت بن کر چلو، ایک جسم کی مانند ہو کر چلو تم آپس میں. یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ابھی ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ جھکاتے ادھر نکلتے، جی میرا دین کا مسئلہ ہے، جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرا فلانا کام ہے. وہ حالانکہ ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں، ہم مسئلہ حل بھی کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم نہیں رکتے. تو یہ المیہ ہے. بہرحال اس المیہ سے ہمیں فوری طور پر باہر نکلنا ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو جوڑنا پڑے گا. اگر ہمارے دل نہیں جڑے ہوئے تو ہم چاہے کتنا دین پر چلتے رہیں، یہ سب بیکار ہو جائے گا. حیرت کی بات ہے، یہ عجیب سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر دل نہیں جڑے ہوئے نا آپس میں تو اعمال بہت تیزی سے جل جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگ جائے. بہرحال یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا، میں نے ضروری سمجھا. اس طرف ہم سب نمازیوں کی بھی نا، اور ہم مساجد سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مدرسے سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. تو ہمیں یہ بات جو ہے نا بڑے اہتمام کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. بس ہم ایک ہو جائیں، ایک ساتھ اپنی طاقت بنائیں، اور ہم اپنے دشمن کو اور تیسرے شخص کو نا کوئی بھی موقع نہ دیں. ورنہ وہ تو ہاتھ دھو کر، پیر دھو کر، جسم پورا نا تیار بیٹھے میں بس نیزے لے کر کہ ابھی گھوپ دیں، اور ان مساجدوں کو، ان مدارس کو نا صفحہ ہستی سے مٹائیں. اور یہ حقیقت ہے، دنیا کے خطے پہ ابھی بھی ایک خط لکھا گیا، پتہ نہیں آپ لوگ یہ چیزیں شاید مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. IMF کی طرف سے ایک کنٹری ہے، نام چلے چھوڑے میں نہیں بتا، ملک کو خط لکھا گیا جی آپ کے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا مدارس بن رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیں، روک لیں اس کو خود ہی آپ. کیونکہ قرض لے لیا نا انسان نے، جب آپ وہ قرض لے لیں گے کسی کے، آپ اس کے غلام بن جائیں گے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. بہرحال میں تو کوئی سیاسی یا دنیاوی یا ادھر ادھر کی نہیں باتیں کرتا، کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن میں نے اشارے کر کے سمجھا دیا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.